اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو ویلکم کہوں گا ویک اپ پاکستان کے ایک انتہائی اسپیشل شو میں، کیونکہ آج ہم بہت سارے امپورٹنٹ ایشو ایک انتہائی اہم شخصیت سے کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات دو جسم ایک جان ہیں۔ ہم پاکستانیوں کا دوسرا گھر امارات ہے اور اماراتیوں کا دوسرا گھر پاکستان ہے، اور ہم بڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دوست ممالک ہمارے پاس آ رہے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کے ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر کنٹری ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جس نے پاکستان کے لیے یقیناً اتنا کیا ہے جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے۔ اور آج میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ اس ملک کے کونسل جنرل ہز ایکسلنسی بخیت عتیق الرومیتی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ So without any delay, thank you so very much your excellency. بہت مشکور، شکر گزار۔ میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ بہت کم ایسے کونسل جنرلز، ڈپلومیٹس پاکستان میں ہوں گے جنہوں نے اتنا وقت پاکستان کو دیا ہو۔ انفیکٹ ہز ایکسلنسی سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ دل سے آدھے پاکستانی ہیں اور آدھے اماراتی ہیں۔ ان کا اتنا پیار ہے پاکستان کے لیے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ نہ صرف یہ اردو بولتے ہیں، اردو پڑھ بھی سکتے ہیں، اردو لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر 24 سال پاکستان میں گزار چکے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کو قریب لے کر آ رہے ہیں ہر طریقے سے، ہر زاویے سے۔ تو اس لیے جتنا اپریشیٹ کیا جائے آپ کی خدمات کو کم ہے ایکسلنسی۔ اب آف کورس ایکسلنسی کو یہاں مدعو کرنے کی میری وجہ یہ سب سے بڑی ہے کہ آف کورس ان کی خدمات لاتعداد ہیں، لاجواب ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور ہم ہمیشہ یو اے ای سے سیکھتے ہیں۔ پہلے یو اے ای ہم سے سیکھتا تھا 70-80 کی دہائی میں، آج یو اے ای کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو یو اے ای سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے بہت اچھا انٹرویو ہے، بہت اچھی انفارمیشن آپ کے پاس آنے والی ہے، اس لیے اسٹے ٹیونڈ۔ ایکسلنسی، کلائمیٹ چینج اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا؟ آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں اپنا طرف سے نیوز ون کو شکریہ دے رہا ہوں جو موقع دے رہے ہیں۔ آج شو آپ کے ساتھ ہے، سر ہماری خوش نصیبی، ہماری خوش نصیبی۔ آپ کو پتہ نا کلائمیٹ چینج اور کوپ 28 کا فوکس ہے، دنیا کو پتہ ہے سارا جو موسمیاتی تبدیلی ہے اور جو حالات چل رہا ہے دنیا میں، اور جو پریویس پریکٹس بھی کر کے آ رہے ہیں۔ جیسا آپ ایک چھوٹا سا مثال ہے، پاکستان کو جو زلزلہ بھی آیا تھا، اور بعد میں ان کی سیلاب جو فلڈ بھی آ گیا تھا، پھر پچھلے سال بھی وہی سیم آیا تھا۔ ان کی مد نظر سارا دنیا میں توجہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح بھی ہوتا۔ آپ کو بتانا ابھی آب و ہوا لینے کے لیے بہت مشکل ہے، کافی بیماریاں آ رہی ہے، پانی پینے کے لیے پانی بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور چیزیں کافی مسائل ہو رہا ہے دنیا میں۔ کوپ 28 کا ایک حل ہے، اور آپ کو پتہ یو اے کے اندر انعقاد ہو رہا، اور یو اے کے اندر میں صرف یہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ جو بھی یو اے کے اندر ہو رہا ہے یا یو اے کا ان کی ریاست میں ہو رہا ہے وہ ڈلیور کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کا ذہن میں ہسٹری میں کوپ کے بارے میں کچھ کافی وجوہات چیزیں، لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں آپ کا پروگرام کا ذریعہ انشاءاللہ یو اے کا جو بھی حکومت جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہ ڈلیور کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اور ایک بات جو ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، the relation of his excellency، آپ کی جو رولر ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کا رشتہ شیخ زائد کا پاکستان سے کیا ہے؟ یہ کوئی چھپا نہیں ہے، آپ کو بتانا ماشاءاللہ اللہ جنت نصیب دے، ہمارا جو بانی یو اے کے شیخ عزت مآب شیخ زائد بن سلطان آل نہیان، اللہ جنت نصیب دے، پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ان کی رشتہ تھا اور تعلقات تھا، اور ہمیشہ پاکستان میں آتا تھا، اپنا سیکنڈ ہوم سمجھتا تھا۔ کراچی بھی آتے تھے، کافی دن گزارتے تھے ادھر، رحیم یار خان بھی ہے، لاہور بھی ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ اتنا پیار اور محبت ان کا چل کے آ رہا۔ اسی طرح ان کا ماشاءاللہ بیٹوں نے ابھی ماشاءاللہ عزت مآب شیخ محمد بن زائد صدر یو اے ای، اور ہمارا پرائم منسٹر عزت مآب شیخ محمد بن راشد، اور عزت مآب شیخ منصور بن زائد آل نہیان نائب صدر یو اے ای، ان کی ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ بہت تعلقات ہے اور اچھا اتنا ہے۔ اور آخری مثال ہے آپ کے سامنے ہے ابھی جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے پاکستان کے لیے، جو ابوظہبی پورٹ والے نے کراچی پورٹ کے لیے انٹرسٹ لیا۔ سر اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایکسیلنسی، لیکن ایز اے پاکستانی ہماری بھی خواہش ہے ہمیں بھی ایسے رولرز ملیں، ایسے لیڈرز ملیں۔ ہاؤ ڈو وی فائنڈ دیم سر؟
بس آپ دیکھو پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ملک ہے. ٹو بی انونس ود یو، میں آپ کا سچ بولوں گا، پاکستان اچھا ملک ہے. صرف تھوڑا توجہ دینا چاہیے آپ کی رول ریگولیشن کے اندر، اور انویسٹمنٹ کو ضرور توجہ دینا، باہر کا انویسٹمنٹ، اور جا کے انویسٹمنٹ جو بھی آئے گی آپ کے ملک کے لیے کوئی بھی شعبے میں، وہ پاکستان میں رہیں گے، اور پاکستان کا آگے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ساتھ لے آئیں گے. اور آپ کو پاکستان کا ضرورت ہے، بھی چیزیں آنا چاہیے، انجیکٹ ہونا چاہیے، جا کے آپ کی معیشت بھی اچھی ہو جائے گی. پاکستان کا جو آج کل کرائسس ہو رہا ہے بجلی کا، اور یہ چیزیں کافی امپروو ہوئیں گی انشاءاللہ ان کے ساتھ. ایکسیلنسی، لاسٹ کلائمیٹ چینج کانفرنس جو ہوئی تھی شرم الشیخ ایجپٹ میں، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے فیڈرل منسٹرز بھی گئے تھے، اور انہوں نے بڑی وہاں تقریریں کی تھیں، کمال تقریریں کی تھیں، جس کے بعد یہ ہوا کہ ایک لاسٹ اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹ ہو گیا، جس میں پاکستان کو یہ پرومسز ہوئے تقریباً $9 بلین سے زائد کے پلیجز ملے ہمیں کہ دے وڈ فنڈ پاکستان، وہ ہمیں پیسے دیں گے اگر ہم نے ان کو صحیح فیزیبلٹی رپورٹس دیں اور اپنے پلانز دکھائے. سیڈلی وہ مٹیریلائز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. لیکن دس کانفرنس جو اب ہونے جا رہی ہے یو اے ای میں، ہم وہ چیزیں تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے نا کہ صرف زبانی جمع خرچ، کاغذی کارروائی اور آخر میں کچھ نہیں ہوا. امید ہے اللہ کا اکبر آپ کو اس بار یو اے ای میں بہت پاکستان کا فائدہ ہوگا، خاص طور پہ کوپ 28 میں. صرف جیسا آپ ابھی فرما رہے، اگر جو آپ کی رپورٹیں آپ تیار کر لو گے پہلے، ابھی ٹائم تو ہے ماشاءاللہ، ویزیبلٹی ضرور بنانا ہے. اور امید ہے یو اے ای آپ کا ساتھ دیں گے، پہلے بھی دیتے، اور آج کل بھی جو آپ کے ٹائم بھی ابھی بھی آپ کا ساتھ ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگ کا ساتھ. فار ایگزامپل ایکسیلنسی، پاکستان میں سندھ میں ہم ہیں اس وقت، تو سندھ کو، کراچی کو، سندھ کو بڑا حصے کا پانی جو کینجھر سے آتا ہے، کینجھر سے کلر کہار تک، پنجاب میں جو بڑا لیک ہے وہاں پر ہی پانی جمع ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تمام تر لیکس میں حضور جب پانی چیک کیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، تو ہر پانی میں پلاسٹک تھا، مائکرو پلاسٹکس. تو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں لوگوں کا پانی صاف کرنے کے لیے. آئی تھنک کہ اگر آپ جیسا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا بڑا بھائی، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو منٹوں میں کر لیں گے حضور. دیکھو ہمارے، دیکھو ایک مثال آپ کو دے رہا، یو اے ای بھی آپ سمجھو آپ کی بہت پرانا تعلقات ہے اور اچھا دوست ماحول. ادھر دیکھو رول ریگولیشن ہے، میں اگر کچھ کچرا پھینکنا گاڑی سے بھی نہیں پھینک سکتا ہوں. اگر پھینک دیں گے تو حضور کیا ہوگا؟ جرمانہ ہے، وہ آپ کو فوراً جرمانہ ہوئے گا. اور اگر کوئی چیز ہے جیسا آپ کوئی کچرا پھینکنا، آپ کو ادھر نظر آئیں گے، ایک پلاسٹک کا الگ جگہ، کاغذوں کا الگ چیز ہے، کھانے پینے کا الگ چیز ہے. ہاں وہ 3-4 ڈسٹبن، وہ آپ کو جا کے وہ ریسائیکل ہو جائیں گے. اگر میں ایسا پھینکتا جاؤ ریور میں پھینکوں گا، یا کوئی فیکٹری ریور کا ساتھ ہے، ان کو منع کرنا چاہیے. ان کی جو ویسٹیج ہے وہ ریور میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہی ریور ہے جو کہ آپ کی ایگریکلچر کا بھی سپورٹ بھی کرے گا، آپ کی پینے کا بھی سلسلہ میں. اسی میں اپنا اگر اس چیز کو ڈیمیج کر لوں، آگے پانی پینے کے لیے بہت مشکل ہے. اگریڈ. سر، آپ کی ٹیم نے ایک بڑی خصوصی رپورٹ تیار کی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس میں میسیج بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں گا اپنے ویورز کو دکھائیں. دیکھیے جی. کیا آپ جانتے ہیں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ آج دنیا کا سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں. اور ہمیں اپنے آنے والا نسلوں کے لیے اس دنیا کو بچانا ہے. ہمیں اپنے موجودہ اور آنے والا نسلوں کا سکھانا ہوگا کیسے ہم لوگ اس ماحول کو محفوظ اور پائیدار بنائیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری بچوں کا مستقبل ہمارا ہاتھوں میں ہے. قدرتی آبی وسائل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زرخیز مٹی کی حفاظت کو یقیناً بنانا
اور عالمی سطح پر تبدیلی لانے کے لیے شراکت داری کو فروغ دینا ہوگا۔ دنیا تیزی سے بدلتی گلیشیئرز، غیر متوقع بارشوں، بھی انتہائی گرمی اور خشک سالی سے متاثر ہو رہی ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے ماحول دوست سرد زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کوپ 28 کا صدارت عالمی اقدامات کا ایک موقع ہے۔ بانی متحد عرب امارات عزت مآب مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کا ویژن، اور متحد عرب امارات عزت مآب شیخ محمد بن زاید آل نہیان صدر، اور عزت مآب نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، اور عزت مآب نائب صدر شیخ منصور بن زاید، ان کی سربرستی میں ڈاکٹر سلطان احمد الجابر کی سربراہی میں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کوپ 28 کا پلیٹ فارم سے موسمیاتی تبدیلی کے متعلق عالمی ایجنڈا کو فیصلہ کن طور پر بہتر سمت میں لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ کیونکہ اس دفعہ کی کلائمیٹ چینج کانفرنس اماراتی ہوسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کانفرنس ضرور کامیاب ہوگی، اور میں تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکسلنسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بھی لے کر جائیں، ہم بھی دیکھیں، تاکہ ہم آنکھوں دیکھا حال آپ تک پہنچا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت امارات میں جو پوری دنیا کو بدلنے والا ہے۔ ایکسلنسی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ، یہ میں آپ سے پرومس لوں گا، میں بھی آپ کو وعدہ کروں انشاءاللہ آپ کو باتیں نہیں ہوں گی، ایکشن ہوگا۔ اور اس میں پاکستان کو آپ چھوٹا بھائی سمجھ کے شفقت کا ہاتھ دوبارہ رکھے رہیں گے اور رحم کھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں اسے بہت ضرورت ہے۔ ہمیں آپ سے ریسائکلنگ سیکھنی ہے، ہمیں آپ سے سولر پینلز لگا کے سولر پارکس بنانا سیکھنا ہے، جس طرح آپ نے ایک رینیوبل شہر بنایا ہے اس کے بارے میں بتائیے، جو اسٹیپس آپ آلریڈی اٹھا چکے ہیں اس وقت یو اے ای میں۔ دیکھو مصدر سٹی ہے، مصدر سٹی ایک بہت اچھا ایک مثال ہے پورا ریجن میں، وہ پورا رینیوبل انرجی کے اوپر چل رہا ہے اور سسٹینیبل مٹیریل بھی ہے کنسٹرکشن میں، سب چیز میں۔ اور ان کی جو ابھی یو اے کا جو ویژن ہے 23 اور 30 اور 50، ان کی یہ بھی چیز مٹیریل کے بھی کنٹرول ہو جائیں گے، سسٹینیبل مٹیریل، گھر بنانے کا، بلڈنگ بھی، چیزیں، ہر چیز کے سامنے آپ کہے گا۔ اور کوشش کر رہے جتنا بھی لوکل ٹرانسپورٹیشن، ان کی سارا مد نظر رکھ کے ان کی سہولیات الیکٹرک میں لے آ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے یہ چیزیں کافی رش بھی کم ہو۔ لیکن صرف ایک چیز سوچنے پر مجبور ہوں، آن اے پرسنل نوٹ ایکسلنسی، اماراتیز وہ گاڑیوں کا بڑا شوق ہے، یہ بات اور جنون کی حد تک شوق ہے، پورے عرب ورلڈ میں یہ انفیکٹ، لیکن امارات میں جیسی گاڑیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو پیٹرول انجن سے، ڈیزل انجن سے الیکٹرک کارز پہ لے کے آنا بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے۔ بالکل آپ کا بات صحیح ہے، شروع میں جب یہ الیکٹرک گاڑیاں آئی ہوئی نا، کافی لوگ یہی بول رہے، لیکن اب 3-4 سال سے اور ابھی بھی بہت فرق آیا، ہر گھر میں آپ کو نظر آئیں گے اس گاڑی الیکٹرک کار، اور روڈ کے اوپر تعداد میں نظر بھی آئیں گے۔ آج کل بھی ٹیکسیاں بھی اسی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور دبئی میں جیسا آپ نے دیکھا تھا وہ بھی ابھی ان کو نیا سسٹم لا رہا، جو چھوٹا ہیلی بھی آپ کو ٹیکسی بھی کروائیں گے، اور ان کی جتنا بھی ٹرانسپورٹ وہ سب میں الیکٹرک میں لے آ رہا ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ گرینری بھی بلٹ پیدا کرتے ہیں ہر جگہوں میں، بلڈنگوں کے ساتھ، رستوں میں، جگہوں میں جہاں گرینری زیادہ انکریز ہو۔ امیزنگ، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ متحدہ امارات کے پاس پانی کی اتنی پرابلم تھی اور پھر بھی اتنی گرینری، واٹر مینجمنٹ ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ریسائکلنگ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اینڈ آف کورس جس طرح ایکسلنسی نے کہا کہ رولز اینڈ ریگولیشن پراپر فالو ہونے چاہیے۔ گفتگو جاری رہے گی، اس ایکسلنسی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کی ہمت جائے گا، ہم لے رہے ہیں شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے اور بڑے اہم مہمان اس وقت موجود ہیں، ان کا نام ہے ہز ایکسلنسی بخیت عتیق الرومیتی صاحب، جو کہ کونسل جنرل ہیں متحدہ عرب امارات کے، اور ان سے ہم نے پہلے پارٹ میں گفتگو کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو کاپ کانفرنس آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کانفرنس دسمبر میں، اس کے حوالے سے۔ اب میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کونسل جنرل ہیں متحدہ عرب امارات کے، لیکن آپ کی دل کو دیکھ کے، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کے، آپ کی زبان کو دیکھ کے، آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہو جاتا ہے
کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی روٹس پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان کے کلچر سے, اپنے کلچر سے. میں نے بہت سارے کونسل جنرلز اپنی لائف میں دیکھے ہیں. آئی ہیو نیور سین ون لائک ہم, اس کی وجہ سے میں نے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ایکسلنسی, ڈپلومیسی کے معنی کیا ہیں اور اس کے ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ آپ اس پہ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ جی دیکھو, ڈپلومیسی اگر ہم لوگ جا کے ڈکشنری میں چیک کریں گے وہ ایک بہت بڑا ان کی سطح ہے, لیکن ہم لوگ کا یو ای میں خاص طور پہ ہمارا یو ای کا بانی ہے مغفور شیخ زاہد بن سلطان, ہم لوگ کا سخت ڈپلومیسی سکھایا ہوا جو ہم لوگ کے جو انسانیت کا اوپری ہے. ایک مثال ہے, اگر میں ادھر کسی ملک میں, جب پاکستان میں اگر میں آپ کا خوشیاں اور غم شریک نہیں ہوں گا, وہ پھر وہ ڈپلومیسی میں کیا فرق؟ کچھ نہیں فرق, لیکن وہ ضروری ڈپلومیسی ہو جس میں سافٹ ڈپلومیسی ہے, آپ کے ساتھ میں شرکت کر لو, آپ کی غم کا, آپ کا خوشیاں. ایک مثال, ادھر پاکستان میں لوگوں کا شادیاں ہوتی ہیں, دعوت ملتے, ضرور ہم لوگ اٹینڈ کر لیں, ان کی کلچر کو دیکھنا ہے, ان کی عادتیں دیکھنا ہے, جا کے ہم لوگ بھی سیکھ لیں. اور اسی طرح بھی ہم لوگ ان کو بھی دعوت دیتے, وہ ہمارا شادیوں میں بھی وزٹ کر لے. اور پچھلے دنوں میں نے کافی لوگوں کو دعوت دی, ہمارے بیٹے کا شادی تھا, اور جا کے وہ ایک نالج ان لوگ کو بھی آ جاتے. الحمدللہ I was one of them. میں بھی آیا تھا, میں نے آپ کی بالکل بیٹے کی شادی دیکھی تھی, اور وہ جو عرب ریچولز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا وہ کلچری ثقافت کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شادی تھی, جس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا تھا. اور وہاں کے رولز ریگولیشنز بھی دیکھ کے بڑا حیران ہوا تھا. جس طرح ہم بہت سارے کھانے سجا دیتے ہیں, ان کے یہاں رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ آپ ون ڈش فالو کرنی ہوتی ہے, چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو, ہی ہیز ٹو فالو دا رولز. تو یقیناً آپ نے, اور آپ کے گھر بھی میں آیا تھا ریسنٹلی, آپ نے ایک اماراتی فوڈ کا ایونٹ رکھا تھا جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا, اماراتی فوڈ کھلایا تھا, اور ہم آئی واز گریٹفل یو انوائٹڈ می ایز ویل. وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ اور جو آپ نے ایک بات کی نا ایکسلنسی, سافٹ ڈپلومیسی اور ہیومینٹی کو امپورٹنس دینا, یہ دوسرے کیوں نہیں سیکھ رہے آپ سے؟ وہ دیکھو, اصل ہم لوگوں نے ایسے ہی اللہ جل نصیب دے شیخ زاہد مغفور, ہمارا جو بانی ہے نا, جو ہم لوگ کو بچپن میں لوگوں کو عادت ڈالی ہوئے, اسکول میں عادت ڈالی ہوئی, بڑا ہونے کی عادت ڈالی ہوئی. ابھی ہمارا عزت مآب شیخ محمد بن زفر رفیعی, اسی ان کی والد صاحب کا سسٹم میں چل کے وہ ہم لوگ کا بچہ بھی ایسے پیدا ہوئیں گے, ہم لوگ کے بچے بھی ایسے سیکھ رہے ہیں, ہم لوگ بھی خود سیکھ رہے ہیں. اگر میں ایک مثال پچھلے سیلاب کا, اگر میں فیلڈ میں نہیں ہوں گا, اگر میں بولیں گے چل کے میں ادھر نزدیک جگہوں میں جا کے میں ان کے ساتھ تھوڑا سا جو سامان جا رہا یا کوئی ڈلیور آ رہا, نہیں, میں جاؤں گا جو دیپ جدھر واقعی ضرورت مند ہے, جدھر اندرونی سندھ, اندرونی بلوچستان میں جدھر وہ گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی, ادھر پہنچنا ہے, میسج دینا ہے ضروری ہے. جا کہ ہمارا بھی حکمران ہے, ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے واقعی ڈلیور کیا, اس میں ایتھنٹک ہے چیزیں ہے, آپ کی عوام بھی یہ خوش ہو جائیں گے جب ہم لوگ کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ کا دیکھنے میں, ہم لوگ کا جو عربی لباس میں نا, ان کو کافی سپورٹ ہوتا ہے اسی جگہوں میں. اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ آپ کی بھی جو ادھر کراچی میں اولڈ ایجز ہاؤسز یا ہاسپٹل, ان کو بھی ہم لوگ اپنا رسم رکھا ہوا, جیسے ہم لوگ یو ای میں یہ بھی کرتے, ادھر وہی چیزیں ہم لوگ وہی ادھر بھی کر رہے ہیں, ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں. عید کا دن, رمضان کا دن, خوشی کا دن, جیسا وومن ڈے ہے, ان کے پاس جاتا ہے, ان کا عید کا دن جا کے ان لوگ کو کیک دیتے, فلاور دیتے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کیا, کسی کا دل جیتنا, کسی کا خوشی دینا, ان کے لیے علاج ہے. حضور, آپ نے اتنی اچھی اردو بولنا کیسے سیکھی؟ بس تو کافی عرصے سے پاکستان میں تقریباً 24 سال گزارا ہے, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ میں ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے. جب میں ابوظہبی میں تھے, کافی ہم لوگ پاکستانی معاشرے میں ہم لوگ کے ساتھ رہتے تھے, جدھر ہم لوگ مدینہ زائد ابوظہبی میں, انہیں کے ساتھ تھوڑا کھانا پینا بھی تھوڑا کھا لیتے, ان کے گھر میں, ہم لوگ کے گھر میں کھا لیتے. پر ہمارا نصیب بھی پاکستان میں آنے کا سمجھو 24 سال پہلے. انسر پاکستان میں ایک مثال بڑی دی جاتی ہے کہ 70-80 کی دہائی میں ہز ایکسلنسی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, شیخ زاہد بن مختوم جب پاکستان آتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اپنا دبئی کراچی جیسا بنانا ہے. اس دور میں ہماری ایئر لائنس نے, پی آئی اے نے ایمریٹس کو ٹرین کیا تھا. آج بیچاری پی آئی اے کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں, ایف آئی اے نے فریز کر دیا, آئی ہوپ فلی کھل گئے ہوں گے. تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے, آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو کیا, واٹ مسٹیک ڈڈ وی میک سر؟ دیکھو, مسٹیک نہیں ہوتا انسان سے, لیکن آپ کی بھی اس طرح ماحول پیدا ہوا تھا, آپ کی سیاسی میں آپ اسے یا اکنامک میں بول سکتے ہیں, لیکن ابھی الحمدللہ پاکستان اچھا ہے اور پاکستان آگے جانا ہے.
اگر ہم لوگ پیچھے دیکھیں گے اور ہم لوگ چیزوں کو سوچیں گے پھر ہم لوگ مایوس زیادہ ہوئیں گے. جو ہو گیا, ابھی ٹائم ہے پاکستان کو آگے نکلنا, اور پاکستان کا فیوچر میں ہمیشہ کو بولتا ہوں 6 ماہ سے پاکستان بہت اچھے جانا ہے. صرف ان کی رول ریگولیشن کا اور جو بھی بزنس آنا ان کے لیے تھوڑا سا فری ہینڈ دینے چاہیے, اور یقین مانو پاکستان بہت آگے نکلنا ہے. ابھی تک پاکستان کا بہت ایسے جگہ ہے جو ان کی انویسٹمنٹ کا ضرورت ہے. پہلے کراچی کا آپ کی پورٹ کا ہے یا انفراسٹرکچر, آپ کی جو ابر ایریا ہے, آپ کی ٹورزم ایریا بہت آپ کا بے باشا جگہ ہے جو دنیا کو آنا چاہیے. ان کے صرف ان کے لیے ہوٹلنگ چاہیے, انفراسٹرکچر چاہیے, بس یہی چیز. ایکسیلنسی آپ ماشاءاللہ سے پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں, اینڈ وی آر سو گریٹفل اینڈ سو ہیپی ٹو سی دیٹ. اور آپ ماشاءاللہ سے انویسٹمنٹس کو بھی پروموٹ اینڈ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں فرام دی ایمریٹس. آپ نے ابھی بھی جو ابو دھابی پورٹ آیا اس کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کیا, ہیلپ کی. اور آئی ایم شیور آف دا فیکٹ, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ نے ٹورزم کے سیکٹر میں دوسرے سیکٹرز میں بھی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش ضرور کی ہوگی ان 25 سالوں میں, اور آپ کنٹینیوسلی کمیونیکیشن کا ایک حصہ رہے ہوں گے. ابھی کر رہے ہیں ہم لوگ, ابھی بھی آپ کر رہے ہیں, اور آپ بہت بڑا کام کرنے والے ہیں. میں دعا کروں گا اللہ کو ماشاء کامیاب کرے, اس کے بارے میں سوال پوچھوں گا. لیکن ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے تاکہ ہم اس انویسٹمنٹس کا صحیح یوٹیلائز کر سکیں اور اس کو صحیح ایلوکیشن دے سکیں؟ بس یہ دیکھو جو بھی مطلب خاص طور پہ گلف کا طرف سے آئیں گے, لیکن بالخصوص یو ای کا آپ کو پتہ نہیں, یو ای آپ کا ایک بہت اچھے تعلقات ہے. یو ای کے اوپر جب انویسٹمنٹ آنا ہے ان کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو مطلب رکاوٹیں نہیں ہونا رشوت مانگی کسی نے آپ سے آج تک؟ نہیں الحمدللہ کسی نے نہیں, کسی نے آج تک رشوت نہیں مانگی؟ ہم سے نہیں. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ کہ ان کو پتا میں سیدھا آدمی ہوں, میں ہمیشہ کام کرتا ہوں, ہیلپ کر لیتا ہوں, ساتھ بھی دیتا ہوں. کیونکہ آف کورس سی پیک کے اندر بھی ہم نے یہ ریڈ ٹیپس کا ذکر سنا, بیوروکریٹک ٹیپس کا ذکر سنا کہ وہ فائل کو چلانا ہے, آگے بڑھانا ہے, یہ والا این او سی لینا ہے, وہ والا این او سی لینا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ انویسٹرز آ کے نا بند گلی میں پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. ابھی جیسا ابھی جا رہے نا, میں بول رہا ابھی جانے دو اور کام کرنے دو, بس جو بھی انویسٹمنٹ کر. سر آپ کی اس گفتگو میں ایک بہت آپٹمزم, آپ کی آنکھوں میں یہ بات کرتے ہوئے ایک خوشی آ رہی ہے, نہیں انشاءاللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خوشی ہر پاکستانی کی آنکھ میں ہو. تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ ہم پورٹ کو تو لے آئے ہیں, لیکن واٹس کمنگ نیکسٹ؟ وہ بس آپ کا انفراسٹرکچر بھی ہے, پورا آپ کی لنک سنٹرل ایشیا, افغانستان میں, اور ان کی ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہوئیں گے کراچی سے انشاءاللہ, ایکسپورٹ انکریز ہوئے گا, اور انشاءاللہ آپ کے ملک کا کافی چیز چینج ہو جائے. میں ایز اے کراچی ہیڈ وہ بولوں گا کہ سر ایک کچرے کا ریسائکلنگ پلانٹ, جس طرح ہم میٹنگ میں پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم کچرے سے بجلی بنا سکتے ہیں. بالکل, اینڈ اٹس بہت پرانی ٹیکنالوجی, ایکسیلنسی کوئی نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, اینڈ اٹس پروفیٹیبل. ہمیں سستی بجلی ملے گی اور بجلی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے, لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے اماراتی بھائی چاہیں تو مجھے لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں آپ کا انفلوئنس بہت ہے ہمارے. نہیں, آپ کو پتا ہم لوگ, ہمارا یو ای گورنمنٹ اور ہمارا صدر آف یو ای عزت مآب شیخ محمد بن زاید, آپ کو پتا نا پہلے بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے, اور اس ٹائم میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں, انشاءاللہ فیوچر میں بھی اس سے مزید بھی انشاءاللہ ہوئے. سر پاکستان کی تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جب میٹنگ کرتی ہیں اپنی کمیٹی کی تو دبئی میں ہی کرتی ہیں. تو ہمارے سیاسی سٹیک بھی آپ کے پاس ہیں, 17 لاکھ پاکستانی بھی آپ کے پاس ہیں, ہمارا مستقبل بھی آپ کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے. من حیث القوم, ایز اے نیشن, ایکسیلنسی, ہم پاکستانیوں کو اپنی کون سی ہیبٹس آپ کی نظر میں چینج کرنی چاہیے؟ صرف ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا, چوری بند کرنی ہوگی, کرپشن بند, آپ ہماری برائی پہ پردہ نہ ڈالیں. وہ صرف یہ دیکھو, ٹائم پہ ایک انسان اپنے لیے ٹائم مینجمنٹ, پابندی ٹائم کی. مطلب اگر آفس جانا ہے ٹائم پہ جانا ہے, مطلب 9 بجے اگر آفس, 8:45 بجے آفس میں ہونا چاہیے, اور اگر 4 بجے آفس میں اترنا, 4 بجے یا 4 بجے کے بعد, مطلب کام کو کل ہی نہیں رکھنا, ڈیلے نہیں کرنا, اور کوشش کرے ایڈوانس سوچ لے, مطلب جو چال بننا چاہیے. آخری یہ ملک آپ کا ہی ہے, کیوں ابھی سے کام کریں گے, اپنا بچوں کا فیوچر کا مستقبل سامنے آئے گا انشاءاللہ. یس, ویری ویل سیڈ. اور یقیناً ایکسیلنسی کسی ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں ہر چیز لوٹ کر آئے گی, وقت لوٹ کر نہیں آئے گا. ٹائم مشین ابھی تک کوئی بنا نہیں پایا ہے, اس کی تگ و دو لگی ہوئی ہے, لیکن نو ون ہیز ایبل ٹو میک اٹ ایز یٹ. ایک بریک کا وقت قریب آ رہا ہے. بریک کے بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, یقیناً ایکسیلنسی نے جو چیریٹی کا کام کیا ہے پاکستان میں, چاہے وہ سیلاب ہو, زلزلے ہوں, کوئی اور آفات ہو,
کس کس جگہ جاتے ہیں, کیسی کیسی لوکیشنز میں جاتے ہیں, اور کتنی خدمت کرتے ہیں, کتنے خلوص کے ساتھ, کتنے پیار کے ساتھ, کتنے محبت کے ساتھ. آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان اسپیشل, جس میں میرے ساتھ موجود ہیں یو اے ای کے کونسل جنرل ہز ایکسیلنسی بخیت عتیق الرومیتی صاحب, اور میری بڑی خوش نصیبی ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یو اے ای پاکستان ریلیشنز, کس طریقے سے انہوں نے اپنی محنت کے تحت, ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کی خدمت کی. اور یقیناً پہلے 2 پارٹس اگر آپ نے دیکھیں تو آپ کو معلوم تو پڑ گیا ہے کہ بخیت صاحب بھی دل سے آدھے پاکستانی الحمدللہ. بخیت صاحب نے بڑی محنت کی ہے, جو لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر تھے ان تک راشن پہنچانا, ان کے گھروں کی تعمیر میں مدد کرنا, اور بہت سارے کام کیے ہیں. اس سے پہلے کہ اس کام کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں, ایک رپورٹ آپ کی ٹیم نے تیار کی ہے, نظر ڈالتے ہیں اس پہ. خدمت خلق کے جذبے سے سرشار بخیت عتیق الرومیتی 1970 میں ابوظبی کے شہر العین میں پیدا ہوئے. سن 2000 میں ان کی آمد بطور سفارتکار پاکستان میں ہوئی. اس طرح ہز ایکسیلنسی بخیت عتیق الرومیتی کی پہچان یو اے ای کے ایک ممتاز اور اچھی شہرت رکھنے والے سفارتکار کے طور پر ہوئی. بخیت عتیق الرومیتی نہ صرف چیریٹی کے کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت آ جائے تو ہز ایکسیلنسی ان علاقوں میں بھی اپنی خدمات انجام دینے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ویسے ہی عام لوگوں کا جانا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دکھی لوگوں کی مدد کرنا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے دکھی انسانیت کے کام آنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے. ہز ایکسیلنسی نے اپنی خدمات کا آغاز سندھ کے پسماندہ علاقوں سے کیا. Really, Bakhit is an asset for any country who serves anywhere as a diplomat. بالخصوص رمضان کے مبارک موقع پر شیخ فاطمہ بنت مبارک اور شیخ حمدان بن زید النیان کی جانب سے بخیت عتیق الرومیتی کی سربراہی میں غریب مستحق افراد میں راشن, پینے کا صاف پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ 4 دہائیوں سے جاری ہے. بخیت عتیق الرومیتی ابتدائی سے بغیر کسی معاوضے کے یو اے ای کی امدادی سرگرمیوں سے وابستہ رہے. پھر ان میں سماجی خدمات کا شوق پیدا ہوا اور وہ اس کار خیر میں براہ راست حصہ لینے لگے. خاص طور پر آپ نے بلوچستان میں پولیو کے بارے میں پھیلے ہوئے غلط تاثر کو ختم کیا اور عوام میں پولیو کے قطرے پینے کے شعور کو عام کیا. ہز ایکسیلنسی گزشتہ 20 برس سے دیگر امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے مستحق خاندانوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ اور خاص طور پر رمضان میں راشن اشیاء, خورد و نوش, پینے کا صاف پانی, کپڑے, عیدی, ادویات اور دیگر چیزیں تقسیم کرتے آ رہے ہیں اور بے بس مستحق دکھی عوام سے دعائیں سمیٹ رہے ہیں, اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر پاکستان کے باقی بھی کونسل جنرلز اتنا کام کرنا شروع کر دیں جتنا بخیت صاحب کر رہے ہیں ہز ایکسیلنسی, یقیناً میں کہوں گا کہ بہت سارے پرابلمز پاکستان کے سالو ہو جائیں گے. بخیت صاحب, یہ جو ہیومینٹی کا میسج ہے, جو پرچار آپ کر رہے ہیں, جو آپ فلیگ لے کے چل رہے ہیں ہیومینٹی کا, آف کورس آپ نے بتایا کہ آپ کے لیڈرز ہز ایکسیلنسی کی تعلیمات ہیں, انہوں نے سکھایا ہے آپ کو کہ یہی طریقہ ہے دنیا کی خدمت کرنے کا. ہاؤ ڈو وی اسپریڈ دس؟ ہم دوسروں کو کس طرح اس کام پہ لگائیں, اور دوسرے کونسل جنرلز آپ کو دیکھ کے سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ اتنا کام کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یقیناً کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, اللہ کرے وہ آپ سے کاپی بھی کریں, اور کچھ لوگ ایکٹیو بھی ہو رہے ہیں. لیکن دیکھو, مین چیز ہے آپ کا جتنا انٹرسٹ ہے, آپ خدمت خلق کرنا ہے. آپ کو پتہ ہسٹری پاکستان کا, خاص طور بلوچستان اور سندھ کا جو اندرونی علاقے, وہ کافی سالوں سے میں ان کے ساتھ ان ٹربل میں کرتا ہوں, وزٹ بھی کرتا ہوں. ان کی معیشت کا پتہ ہم کو, پھر ان کی جو اہم احتیاجات, جو ضرورت ان کی ہے, میں وہ کوشش کرتا پورا کرنے کے لیے. عید سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں
یا جیسا بھی آپ کا سیلاب کا سامنے آ گیا تھا، اس سے ہم لوگ تیار پہلے ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح انسان کو دوسروں کو دیکھ کے جب آپ کو فیلڈ میں جاؤ گے آپ کو خود شعور پیدا ہوئے گا. کسی کا خوشی ہے، کسی کا وہ اللہ کا طرف سے ایک برکت ہوئے گی. اللہ آپ کے لیے کافی چیزیں ہیلپ بھی مدد کر لے گا. جیسا کوئی رپورٹ بنانا ہے سائنس کے لیے کس ایریا کے بارے میں، وہ جلدی کامیاب ہوتا ہے، جلدی چیزیں مل جاتی ہیں ہم لوگ کو. ایکسیلنسی آف کورس جہاں تک میری نالج ہے ایز اے جرنلسٹ ہم جانتے ہیں کہ ہز ایکسیلنسی شیخ مختوم صاحب ہوں یا ہز ایکسیلنسی شیخ نیان صاحب ہوں، ہنٹنگ کے لیے فیملیز آتی ہیں بالکل پاکستان، اور ہم نے رحیم یار خان کو لیز کیا ہوا ہے، ہم نے لسبیلا جنگل کو لیز کیا ہوا ہے، آفیشلی گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے 99 ایئرس کے لیے. وہاں پر بھی آپ لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے لوگوں کی، ریہیبلیٹیشن کی، ہاسپٹلس کا نیٹ ورک، سکولز کا، اس کا انفراسٹرکچر کا، اس کے بارے میں بتائیے باس. بالکل شیخ زائد کے زمانے میں یہ چیزیں چل کے آ رہا ہے. اور ہم مرحوم اور شیخ راشد دبئی کا بھی رولر تب جو مرحوم، ابھی ان کے بیٹے وہی چیز ہے. اگر آپ ایک مثال رحیم یار خان جاؤ گے آپ دیکھو گے پوری کالونی بنی ہوئی ہیں، جیسا یو کے اندر روڈ بھی بنے ہوئے، امپلائمنٹ، ہاسپٹل بھی ہے، سکولز بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، کالج، اور اتنا امپلائمنٹ ہوتے اس ایریے کا ہے. اور آپ کو خود فیل ہوگا جیسا یہ لوگ خود انتظار کر رہے کبھی رائل فیملی آئیں گے، جا کے ان کی پورا ان کی سال کا بجٹ مل جاتا ہے. اینسر شیخ زائد صاحب کی تو کیا بات کہوں میں کہ اس کے لیے ان کے نام کو دیکھنے کے لیے رحیم یار خان جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کراچی کے علاقے ڈیفینس میں بھی آپ کو بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز ان کے نام سے منسوب نظر آ جاتی ہیں، سے واضح ہو جاتا ہے بالکل. کہ وہ کتنی خدمت کریں. اور بلوچستان میں بھی بڑا کام کیا ہے آپ نے. بالکل. اور بلوچستان کے لیے بھی ابھی کافی پروجیکٹ بھی چل کے اور انشاءاللہ ہینڈ اوور بھی دیں گے. اس میں اسکول، لیڈیز کا اسکول ہے، ہاسپٹل بھی، وومنس ہاسپٹل ہوئیں گے انشاءاللہ، خاص طور پہ آپ کے گوادر کے ایریے میں اور آپ کا لازبیلا کے ایریے میں بھی اور لورلائی کے ایریے میں. پورا بلوچستان آپ نے تقریباً اب کور کر لیا ہے، اتنا سارا ایریا آپ نے کہا. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ دوسرے بھی آپ کے قدموں پہ چلیں حضور، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جو رسپانسبلٹی آپ نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہے دوسرے نہیں لے رہے. ایکسیلنسی کس طرح ہم ان کو کنونس کریں کہ پلیز سمجھیے اپنی ذمہ داری کو؟ بس اسی طرح فنکشنوں میں یا دعوتوں میں ان کو دینا پڑے گا، جیسے ہاں ان کو لے کے جانا پڑے گا، ان کو دعوت دینا گورنمنٹ کا طرف سے. چلیے آج آپ لوگ کو ایک جگہ میں لے کے جانا، کسی اسکول کا اوپننگ تھوڑا اندرونی سندھ میں یا بلوچستان میں جا کے جب ان کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ جائے گا، رستے میں جائیں گے آئیں گے، چیزیں ان کے سامنے بھی آئیں گے. ایکسیلنسی آپ نے ذکر کیا تھوڑا وقت پہلے سافٹ ڈپلومیسی اینڈ ہیومینیٹیرین ڈپلومیسی کا، یہ ضروری ہے، وچ از امپورٹنٹ، جو آپ کے لیڈرز نے آپ کو ٹریننگ دی ہے اور یقیناً بہت کمال کی ٹریننگ ہے. یہ ڈپلومیسی ہم دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل حضور ہم جانتے ہیں کہ یو ایس اے کی طرف سے ہمارے اوپر کتنے پریشرز ہوتے ہیں کہ آج ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے، ایران سے پیٹرول نہیں لے سکتے، آفیشلی بہت ساری اور چیزیں نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہاں سے امریکہ کے اوپر پریشر ہے کہ آپ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں ان سے ڈیل نہ کریں، جبکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے، ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم نے کمٹمنٹ توڑ دی. ہم کس طریقے سے ایسے ملکوں کا سامنا کریں، ان کو فیس کریں جو ہمارے اوپر کنٹینیوسلی پریشر ڈال رہے ہیں؟ سر دیکھو پاکستان میں جو بھی ہوا پہلے آپ کو بتانا ایک لمبا سیاست، لمبا چیز ہے ہاں، لیکن جو ابھی آپ کا ابھی جو آپ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے، جو ان کی ویژن بھی ہے 2030 یہ آنا چاہیے، پھر آپ کسی کے لیے محتاج نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ. کیا آپ کی ویژن میں ہم بھی ہیں؟ بالکل. 2030 بالکل. تو 2030 تک ہمارے حالات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. ہم لوگ ابھی جتنے بھی آئی ٹی کا شعبہ آپ کے پاکستان میں، خاص طور پہ آپ کے گورنر ہاؤس میں کافی انعقاد ہوا تھا، کامران تسوری کا، میں نے بھی شرکت کیا تھا اور دیکھا تھا کافی لوگ آئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسٹڈی کرنے کا، آئی ٹی کا چیزیں شعبے میں. ان کو وعدہ بھی میں نے کیا، میں جتنا رش ان کا پاس ہے ہمارا کونسلیٹ میں اتنا رش ہونا چاہیے انشاءاللہ. ویزا چاہیے ان کو دبئی جانے کے لیے، وہ ہم لوگ بھرپور تعاون کریں گے ان کے ساتھ. اینڈ کنٹینیوسلی میں دیکھ رہا ہوں سر کہ ویزا کے لیے پروسیسنگ کے لیے آپ جو ہیں چیزیں آسان کرتے جا رہے ہیں. نہیں بالکل. اس کے بارے میں بتائیے حضور. اصل دیکھو چیز کو ایزی کرنے کے لیے میں نے اپنے ایمبیسڈر صاحب کو 2-3 دفعہ جب ان کی وزٹ کراچی میں، ہم لوگوں نے ان کی چیمبر آف کامرس، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشکلات سامنے لے آیا اور وہ ہمارا کافی سپورٹ کیا ہمارا ایمبیسڈر صاحب نے. پھر ہم لوگوں نے ان کی جو بھی ویزاز ایشوز،
ایزی لینے کے لیے ہم لوگوں نے بالکل سہولیات ان کے سامنے رکھ دی ہے. تو اب وہ ایزی ہو گیا, اب بالکل زیادہ لوگ ہم لوگ اتنا تک ہم لوگ چھٹیوں کے دن بھی ان کے لیے اپنے چھٹیوں کے دن بھی آفس اوپن ان کے لیے. واو. اینڈ سر آف کورس آپ کی جو لیڈرز اس وقت یو اے میں آپ کے جو رولرز ہیں سر, انہوں نے بھی ایک جو ویژن 2030 اینڈ 2050 دیا ہے, اس میں یہی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی پاپولیشن بڑھاتے جائیں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیتے جائیں گے. بالکل امپلائمنٹ ہوئیں گے اور زیادہ تر بھی, لیکن جو ادھر کا لائف اسٹائل یو اے میں نا, یس وہ ان کو ابھی جو ویژن ان کی توجہ دینا, ان کی اچھا لائف دینا ہمارا عوام کو, اور ہمارا جو ساتھی لوگ رہ رہے جو مقیم یو اے کے اندر, سوا پاکستانی کسی ملک کے ہے, وہ ان کی ٹوٹل یو اے کے جیسے ان کو اچھے لائف دینے ہیں, ان کی اچھے ایٹماسفیئر بھی دینے ہیں, ان کی ہم لوگ ہر چیز کو مد نظر دیکھ کے ان کی ہاسپٹلس, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کے ہر شعبے میں ان کو برابر کرنا ہے. یقیناً. آپ کے رولرز کو ہم جتنا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, نیوز میں دیکھتے ہیں, وہ سب حضور اتنے فٹ ہیں فزیکلی کہ کہتے ہیں نا ایک اسپیسیمن ہیں ایسے کہ جن کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ واو. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی طرح کی فٹنس روٹین اور رجیم کو فالو کرتے ہوئے اپنی باڈی کو فٹ رکھے. اور ایکسیلنسی بقیت عتیق الرمیسی صاحب نے بھی ایک بڑی چینج اپنی باڈی میں رونما کی ہے. اس کو ہم ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اپنی صحت کو مینٹین کرنا ہے, کس طرح جوان رہنا ہے فزیکلی بھی مینٹلی بھی. اس بریک کے بعد جانیں گے ایکسیلنسی سے. ٹھیک. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان اسپیشل ایپیسوڈ, جس میں ہمارے ساتھ ہے بڑے اسپیشل مہمان. خواتین و حضرات, جان ہے تو جہان ہے. اور متحدہ عرب امارات کے اگر آپ لیڈرز کو دیکھیں, ان کی فزیک کو دیکھیں, ان کی معلوم پڑ جاتا ہے ہمیں کہ وہ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یو ایس اے کا ایگزامپل لیں گے تو وہاں پر آپ کو اوبیسٹی عام ملے گی. ہر شخص آپ کو, دوسرا تیسرا شخص بہت زیادہ موٹا نظر آئے گا. لیکن اگر آپ امارات کی بات کریں گے تو وہاں پہ لوگوں کے اندر بہت اویئرنیس ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, اپنی خوراک کو کس طرح ڈسپلن کے ساتھ رکھنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ہز ایکسیلنسی کاؤنسل جنرل یو اے ای بقیت عتیق الرمیسی صاحب سے یہ پوچھوں کہ ان کا فٹنس سیکرٹ کیا ہے, ایک پرانی تصویر ہے ان کی, پہلے میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا. پروڈیوسر صاحب ہمارے ویورز کو دکھائیے ایکسیلنسی کی پرانی تصویر. Is that you, sir? میں بھی یہ آپ کی تصویر ہے. بالکل. پھر آپ نہیں, یہ تو لگ ہی نہیں رہے آپ. کیا آپ نے سر کیا اپنی لائف میں اتنا ریولوشنری کہ ہم وہاں سے یہاں آگے؟ مجھے آپ اس وقت ان تصویروں سے تقریباً 15-20 سال چھوٹے لگ رہے ہیں. بالکل. سیکرٹ بتائیے. میں اصل ہمارا کزن جا رہے تھے تھائی لینڈ چیک اپ کر لیے. وہ بولا تھا وقت آ جاؤ, وہ بہت اچھا ان کی اینٹی ایجنگ پروگرام ہوتا ہے ان کی. اوکے. میں بولا چل, میں گیا تھا 10 دن کے لیے. جب چیک اپ کیا تھا اس وقت ہمارا ایج تھا 42 اس وقت تھا, لیکن جو رپورٹ میں ان کے فزک میں آیا ہوا میں 60 پلس. ایز پر دا رپورٹس آپ 60 پلس تھے اور آپ کی ایکچوئل ایج 42 تھی. اس وقت ہم کو جھٹکا لگا. بولے یہ ہو کیا رہا ہے؟ بولا آپ کا جتنا آزاد جو انسان کے اندر ہی آپ کی ہر چیز ہے نا, زیادہ آپ نے استعمال کیا, ایگزاسٹ کیا, آپ نے خیال نہیں رکھا. پھر میں اسی پروگرام کے تحت سے میں جب آ گیا تھا, میں اپنا لائف سٹائل چینج کیا. سب سے پہلے میں نے کھانا پینے کا اور لائف اسٹائل کا چینج کیا تھا. کھانا پینے کا کافی میں نے ریڈیوس کیا, آئل نہیں کھاتا تھا, پھر وہ بریڈ چاول یہ چیزیں. پھر میں نے جم بھی سٹارٹ کیا, تھوڑا واک بھی سٹارٹ کیا. آہستہ آہستہ میں اپنا لائف کا جب میں نے دیکھا تھا میں واقعی میں ایج واپس آ رہا ہے, آگے میں نہیں جا رہا. میں نے جو اپنا ایکسپیرینس کا ساتھ ظاہر کر کے جب میں نے رات کا کھانا سکپ کیا, جیسا شام کا 5 بجے کے بعد میں نہیں کھا رہا ہوں, سمجھو پانی یا جوس, کبھی ضرورت مند میں 2-3 کھجور کھا لیتا ہوں, کہ تھوڑا سا دہی بھی کھا لیتا ہوں اگر بھوک لگا شام کو. میں اپنا لائف اسٹائل ٹوٹلی چینج ہوا, بیماریاں کافی کم ہوئیں. مین چیز ہمارا جو رات کا سکپ کھانے کا نا, میں بول رہا موت کے علاوہ انسان کا نا بیماریاں کافی چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. کھانا کم کرنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ پیٹ ہمیشہ 1/3 خالی رکھیں. اور اس ایج میں بولتا نا 40 پلس ہے نا, ان کو ابلے ہوئے اندر ضرور 4-5 دن میں کھانا چاہیے. بوائلڈ ایگز 4-5 دن میں ڈیلی بریکفاسٹ. ہاں, لیکن ایک زردی ہے, باقی
یوک صرف ایک ہے کیونکہ اس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے, باقی پروٹینز کے لیے ایگ وائٹس بوائل چاہیے پروٹین ضرور, نیچرل پروٹین جو اندوں میں ضروری ہے, پاؤڈر نہیں. نہیں آج کل نوجوان سر پاؤڈر پروٹین بہت پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹس ایزیئر. وہ آپ کو خود نظر آ جائے گا, آپ کا چہرے فرق ہو گیا, جسم میں بھی آپ کا ورزش کے ساتھ آپ کا پاور بھی ہے, آپ کا طاقت اتنا. تو آپ جب 10 سال جوان ہوئے تو آپ کی بیگم نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ اکیلے جوان ہو رہے ہیں؟ وہ واقعی فرق پڑا ہمارا فیملی میں. یس. وہ میں یہ دیکھ رہا تھا ان کی بات سب چپ کے وہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے چیک اپ کرنے کے لیے. اچھا. جب میں نے کافی سالوں کے بعد پاس گیا, بولا ہاں آپ کی کافی فلانا خاندان آیا ہوا, فلانا خاندان. خاص طور ہمارا بھائیوں کا وائف سے وہ پریشان تھے, سب ادھر چلے گئے. واو. یقیناً فیملی میں کوئی ایک بڑا ہو, سینئر ہو, اور ایک دم سے وہ 10 سال جوان ہو جائے تو بیٹے بھی سوچتے ہیں کہ ابو نے ایسا کیا خاص کیا ہے. لیکن پاکستان میں ایکسلنسی ہماری ایٹنگ ہیبٹس بہت بری ہیں. ہم تیل والے نہاری, قورمے, مرغن کھانے کے شوقین ہیں کہ جس میں ایک چمچہ تیل کا ہم اوپر سے الگ ڈالتے ہیں. ہم اپنی ہیبٹس کیسے چینج کریں؟ آپ کو کسی طرح کوئی پروگرام بنا دو یونیورسٹی کے اندر, مطلب اسٹوڈنٹ کو, بچوں کو بھی اسکول میں بھی یہ پروگرام ہونے چاہیے, ان کو مطلب شعور پیدا کرنا چاہیے, نالج, ان کو علم ملنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں. ابھی جو لوگ کبھی میں جاتا ہوں آپ کی بزنس کمیونٹی میں دعوت دیتے, میں دیکھتا 10:30-11 بجے نہاری کار ہے. میں تو پریشان ہوں, مطلب آپ خودکشی تو نہیں کر رہے, آپ ہضم کب کرو گے؟ ہاں, میں بولی تو خودکشی کا نشان ہی ہے. وہ بول نہیں, میں بولا نہیں سوری میں نہیں کھا سکتا. ایکسیلنسی آپ کے یہاں فوڈ کوالٹی کے اوپر بڑا دھیان دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے گھر کھانا بھی کھایا تھا تو مجھے بڑا اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ جتنی محنت آپ کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ بیسٹ کوالٹی کا تیل ہو, گوشت ہو, دالیں ہو, مسالے ہوں, ایک ایک چیز پہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں. بالکل. ہمارے یہاں کوالٹی کا تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے نا سر. وہ اصل لوگوں شعور پیدا کرنا چاہیے. دیکھو گوشت بھی لینا, ہر گوشت کو نہیں لینا چاہیے. گوشت اگر بکرا ہے یا بچڑا ہے یا گائے ہے, اگر وہ کمزور ہے, جی, آپ گوشت, آپ کا سامنے گوشت نظر آ رہا ہے لیکن وہ کھانا نہیں چاہیے. میں جب تک اپنے خود چیزیں اپنے نظر میں دیکھ کے خود اپنے حلال مطلب کر کے اپنے سامنے ذبح کر کے چیزیں پھر کھانا وہ ضروری ہے. مطلب جا کے اندرونی سندھ بلوچستان میں اچھے چیزیں آپ لے کے 1 ماہ کے لیے اسٹاک کر لینا, 1-2 بکرے گھر کے لیے, وہ آپ کا فائدہ دیں گے. اگر مارکیٹ سے لوگے آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہے. آپ تیل کہاں سے لاتے ہیں؟ ہاں, تیل بھی ہم لوگ کم سے کم کوانٹٹی کم سے کم, اور بالکل اسپیشل کوئی کارن آئل یوز کرتے ہیں, کوئی سن فلاور یوز کرتے ہیں؟ لیکن کوشش کرتا ہوں میں اسکپ کر لیتا ہوں. زیتون کا تیل ضروری ہے, اولیو آئل. ہاں اولیو آئل ضروری ہے. کوکنگ میں بھی, اور کوکنگ میں بھی تھوڑا سا مطلب کوشش کر لے, مطلب زیادہ نہیں ڈال. اور ٹریننگ آپ کتنی کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ڈیلی ہے. ایوری ڈے سے بریک تو ضروری ہے؟ نہیں کرتا ہوں 1 دن, سنڈے آج بریک دیا میں نے. آج بریک, ہفتے میں 1 دن بریک ہے, 6 days ایکسرسائز ہے. بالکل. 1 hour a day, 45 minutes a day. اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں یا بس نہیں کر رہا, میں خوشی ہوتا دکھ بھی رہا ہے ماشاءاللہ سے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بازو جو ہے نا وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. کرنا چاہیے. لیکن اس کی نالج آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایجوکیشن سسٹم میں اس کا پارٹ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو مینٹین گڈ فوڈ ڈائٹ, ہاؤ ٹو ایکسرسائز, ہاؤ ٹو ورک آؤٹ. ایک اچھا ٹائم ٹیبل انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل لیڈ کر سکے. لیکن حضور آپ کو تو معلوم ہے نا ایکسیلنسی, پاکستان میں لوگ فائنینشلی بڑے اسٹریسڈ ہوتے ہیں. آج کل اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں, لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, اور ڈپریشن میں لوگوں کو کھانے کا بڑا دل چاہتا ہے, جب کھائیں گے تو ڈپریشن اتر جائے گا, پھر موٹے ہو جاتے ہیں. یہ اویئرنیس ایک بندہ تو نہیں کر سکتا, ہمیں کس لیول پہ اویئرنیس کرنی ہے؟ وہی دیکھو, اب سوشل میں آپ لے آؤ گے, اسکولوں میں آپ بچوں کو, یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو نالج دیں گے, آپ کے آگے نیا جوان آئیں گے سامنے, اور ان کی مستقبل ہے, ان کی لائف سٹائل چینج کرنا. لائف سٹائل ایکسیلنسی ایک چیز بڑی اچھی یاد آئی. آپ کے ملک میں جب بھی ہم جاتے ہیں امارات میں, تو ہم ایمریٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سپورٹس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. اب تو پیڈل ٹینس بھی آ گیا, ایک نیا کھیل, آپ نے اسکواش اور ٹینس کو مکس کر کے پیڈل ٹینس بنا دیا ہے. اب یہاں پر بھی اسے 1-2 کورٹس کراچی میں بن گئے ہیں. تو سپورٹس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ غریبوں کے لیے گراؤنڈز کچھ جو ہمارے بنجر پارکس پڑے ہیں اس کو آباد کر دیں حضور, اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں. بہت ضروری ہے, اسکواش کورٹس, ٹینس کورٹس, گراؤنڈس, فٹ بال کے لیے. ہم صرف کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ایکسیلنسی. ابھی ماشاءاللہ میں جو ہمارا کونسلیٹ کا سامنے
آپ کا اسکواش کا جو چیمپئن ہے جہانگیر, لیجنڈ زرینا. ہاں ہمارا وہ وزٹ کیا تھا, دعوت دیا, کل رات کا اوپننگ ہے ان کی. Yes. وہ چیز جو آپ ابھی بول رہے ہیں, یس. کدہ مارکیٹ کا ادھر بہت گراؤنڈ اور ان کو لیٹسٹ میں ان کو یہ لوگوں نے بنایا ماشاءاللہ. امید ہے اللہ کا پر وہ ایک بنیاد بنے گا. یس, انہوں نے بنایا ہے حضور بڑے پوش ایریا میں, لیوش ایریا میں, جہاں پہ سب پیسے والے رہتے ہیں. پر میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان غریبوں کے لیے بھی اسی لیول کا گراؤنڈ بنائیں اور ان کو وہ انفراسٹرکچر دیں, کیونکہ ہم جب تک اپنے نوجوانوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں کریں گے وہ ڈرگز میں چلے جائیں گے. آپ کو یہ معلوم ہے سر, ہماری یوتھ نوجوان 65% ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. سیڈلی ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. وہ ایسے حالات میں وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یقین نہیں آتا. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر اسی ٹیلنٹ کو ہم سپورٹ کر دیں, کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. میں اور آپ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں نا, اس چیز کو توجہ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ بہت سارے گراؤنڈز. ویسے آپ کا فیوریٹ سپورٹ کون سا ہے سر؟ فٹ بال. فٹ بال. تھینک یو سر, آپ نے کرکٹ نہیں بولا, میں بڑا شکر گزار ہوں. کیونکہ ہم نے کرکٹ کی اتنی غلامی کی ہے کہ آج ہم نہ ہاکی کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں, نہ اسکواش کی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ رہے ہیں, اور باقی سارے کھیل بھی ہمارے کافی احساس محرومی کا شکار ہو چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایکسلنسی سے گفتگو جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ہز ایکسیلنسی البغیت عتیق الرمیسی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کونسل جنرل متحدہ عرب امارات کے, اور بڑی خوبصورت اور انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. ہز ایکسیلنسی ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں پاکستان میں اور بڑی بڑی دعوتیں بھی رکھتے رہتے ہیں. ریسنٹلی میں ان کے گھر ایک دعوت پہ گیا تھا جہاں پر ہم نے اماراتی فوڈ کو ٹیسٹ کیا. بڑا کمال کا کھانا تھا. ہاں, جن لوگوں کو مسالہ تیز پسند ہے ان لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ان میں مسالہ اماراتی لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہے. دے لائک لیس اسپائسز. لیکن وہاں پر تھینکس ٹو ہز ایکسیلنسی میری ملاقات ہوئی دوسرے کونسل جنرل سے. میں نے گفتگو کی کونسل جنرل آف عمان کے ساتھ. انہوں نے کیا میسج دیا پاکستانیوں کے لیے میں سنوانا چاہوں گا, پھر ہز ایکسیلنسی سے ڈسکس بھی کروں گا. سنیے ذرا. Pakistan has everything. Has, let us say, mashallah, number of youth, let us say, more than 60% of youth. They have resources, whatever. They have smart guys and brains. Let us say, they are distributed in all the worlds. I have seen a lot of doctors, a lot of, even in Gulf, in UK, in Europe, everywhere. So I don't think that Pakistan need anything from outside. Pakistan need the support of their people, only Pakistani people. So just be one hand and concentrate on your country and everything will be fine, inshallah. Right, آپ نے گفتگو سنی ہز ایکسیلنسی کونسل جنرل آف عمان کی, اور انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سینٹینس یوز کیا. پاکستانیز نیڈ ٹو بلیو ان پاکستان. اب دیکھا یہی جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ہمارے جو دوست ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کا پاکستان میں بھروسہ زیادہ ہے, لیکن آج پاکستانی پاکستان میں کچھ کم ٹرسٹ کر رہا ہے, کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. ایکسیلنسی آپ بتائیے یہ کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کیوں ہم پاکستان کو بلیو نہیں کرتے ہیں اور ہم نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور آج جیسے لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. وہ بس حالات کے وجہ نا مد نظر جو پچھلی ہسٹری آ رہا ہے تو لوگ ٹرسٹ کم کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسا ماشاءاللہ ہمارا ساتھی عمان جنرل کونسل نے بتایا, تب پاکستانی ہر جگہ میں ہیں. یو ای کے اندر بھی ہے, گلف کے اندر ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اسپیشلسٹ ہے, ہر شعبے میں ہیں. مطلب دماغ اور ان کی ذہنیت بہت قابلیت اس میں ہے. پاکستان کے اندر بھی ہے. صرف ان کو موقع ملنا چاہیے اور ان کو آپس میں اتحاد ہونا چاہیے پاکستان کے نام پہ. رائٹ. میں اپنا مطلب صبح کا بارے میں یا میں اپنا سیاسی بارے میں کوئی چیز میں اپنا نام پہ نہیں, میں اپنا پاکستان کے نام پہ کچھ چیز کرنا, پھر ایک ہوئیں گے انشاءاللہ. ایک میرا پرسنل کویشچن ایکسیلنسی آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم جب یو اے ای جاتے ہیں تو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ وہاں بلوچ بہت بڑی تعداد میں ہیں, پشتون بہت بڑی تعداد میں ہے, اور کچھ ایسے ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ اماراتی لوگوں کو بلوچی لوگوں کی اور پشتون لوگوں کی سروسز بہت پسند ہے. از دیٹ رائٹ سر؟ یہ بھی ہے, مختلف بھی ہے, سندھ کے لوگ بھی ہے, پنجاب کے لوگ بھی ہے, کافی ہے. لیکن ادھر یہ پرانے ہسٹری یہ چل کے آ رہا. یہ جو پشتون کے لوگ ہیں نا کافی محنت کیا ابو ظبی میں, گلف میں, انفراسٹرکچر میں. گرمیوں کا دن, آپ اس وقت بہت گرمی ہوتا تھا,
اور یہ لوگوں نے کافی ہیلپ کیا ہم لوگ کو. وہ سنا سر برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کے اندر بھی جو ہے ہمارے کچھ پشتون بھائیوں نے بڑا ہیرو والا کردار ادا کیا تھا. جو کرین کا اوپر یس بالکل. وہ بتائیں نا سر, تھوڑا آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے سر. بس آپ کو بتائیں, میں یہی بول رہا ہوں, میں پاکستانی بہت ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں بہت ذہنیت, ہر جگہ میں آپ کو ملیں گے, آپ کی ہر طرح جو آپ کے ملک میں ہر صوبے میں آپ کو ملیں گے یو ای میں, اور یو ای کے اندر خدمت بھی کر رہے ہیں, اور یو ای عوام ان لوگ کے بھی پیار اور محبت بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہر شعبے میں آپ کو ملے گا ادھر پاکستانی کوئی کامیابی کیا. جیسے آپ نے برج خلیفہ کے لیا, آپ نے بولا وہ پشتون جو اوپر کرین میں چلایا تھا, تو کوئی بھی جگہ میں نا ہسٹری کا آپ دیکھ لو گے نا, پاکستانی ادھر ایک کامیابی ضرور. الحمدللہ. حضور آپ کے گھر پہ میری ملاقات ہز ایکسلنسی کونسل جنرل آف ملیشیا سے بھی ہوئی. انہوں نے بھی ایک امپورٹنٹ میسج دیا ہے, اپنے ویورز کو سنواتے ہیں, ذرا سنیے. Right thing to do at the moment. I think because if in terms of learning, I think both countries should learn from each other. But but in collaboration, maybe we can go further to explore, the economic opportunity, of each other's country, and also the in terms of collaboration, in terms of tourism, in terms of education, in terms of culture, and many more, collaboration. Like for example, there are there were one Malaysian designer who would use only Pakistani fabrics, for her clothing line. So and she even set up a factory here in Pakistan, so that it would be she could reduce the cost of importing the raw material from Pakistan, but rather produce it here, but it will be according to her design. رائٹ. تو یقیناً بڑا امپورٹنٹ میسج تھا کونسل جنرل آف ملیشیا کا. ایکسلنسی, دو باتیں انہوں نے میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ کی. ایک کہ ہم اپنا را مٹیریل کو فنش گڈ میں تبدیل کریں, اس میں ویلیو ایڈیشن لے کر آئیں اور پھر ایکسپورٹ کریں, رادر دین کہ ہم ویسے ہی را مٹیریل ایکسپورٹ کر دیں اور پھر دوسرا ملک اس کو فنش گڈ کر کے سیل کرے. ایک مثال آپ کی, ماشاءاللہ اتنا بڑا کوسٹل ایریا ہے, انڈیا کا بارڈر سے ایران تک, آپ کا فشری کا بہت بڑا اس میں ویلیو ہے. صرف یہی چیز آپ نے جو بتایا تھا, تقریباً آپ کو ان کی صحیح پیکنگ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا مطابق پروسیسنگ پلانٹ, وہ جا کے پھر آپ کی ویلیو اچھے ہی بڑھیں گے. جیسے ابھی پتہ نہیں ہے, میں سننے میں جب $50 ملین ان کی ایکسپورٹ ہے, لیکن جو ان کی حقیقت ہے $400-500 ملین کا ورتھ ہونا چاہیے. پوٹینشیل بہت ہے, ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. آپ ہی کے گھر پہ حضور میری ملاقات ہوئی سابق وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب سے بھی. انہوں نے کیا پیغام دیا وہ بھی اپنے ویورز کو سنواتے ہیں. نہیں, بہت کچھ کرنا ہے میرے خیال میں. تو دیکھیے, فنڈامنٹلز کو ہی درست کرنے کی ضرورت ہے نا. موٹی موٹی باتیں ہیں کہ گھر کی مثال لے لیجئے کہ گھر کے باسیوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی رہی تو پاکستان جہاں ایک زمانے میں اناج دنیا میں بھیجتا تھا, آج اناج منگوانا پڑتا ہے. پاپولیشن کنٹرول از اے میجر ایشو. دوسرے اخراجات کم کرنے ہیں, آمدنی بڑھانی ہے, اور آمدنی بھی صرف پاک روپی میں نہیں, آپ کو ڈالر ٹرم میں, تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے خسارے ہوں. آپ کے پاس ایونیوز بہت کم ہیں اخراجات کم کرنے کے. آپ نے تیل منگانا ہی ہے, آپ آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جانا شروع کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جانا شروع کریں. آپ اپنی صنعتوں کو وہ کمپٹیٹیونیس دیں کہ اس کے لیے آپ کو بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تاکہ پیداواری جو لاگت ہے وہ کم ہو. ساتھ ہی ساتھ آمدن بڑھانے کے لیے, کیونکہ ٹیکس لیتی ہے ہر ریاست, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹیکس کلچر نہیں کریٹ کر سکے. ہم ٹیکس کلچر نہیں ہیں, تو جو براہ راست ٹیکس ہے وہ بہت کم تعداد میں اس ملک کے لوگ دیتے ہیں. اس لیے ریاست نے کیا یہ کہ اس نے بالواسطہ ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز روتھلیس ہوتے ہیں, جو غریب پر بھی لگتے ہیں, امیر پر بھی لگتے ہیں. اس کی وجہ سے اس میں افراط زر میں بھی آپ کو اضافہ دیکھتے ہیں. تو یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ان ٹیپڈ سیکٹرز ہیں ٹیکس کے, جو بڑی, جن کے پاس زمینیں ہیں, جو بڑی جاگیریں ہیں, جو بڑے ریل اسٹیٹ
میں جن لوگوں نے ایک سے زیادہ پلاٹس لے کر رکھے ہوئے ہیں جو پیداوار میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اور تنخواہ دار طبقہ تو کیونکہ دے ہی دیتا ہے، ہماری اور آپ کی سب کی تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے ٹیکس. لیکن صنعتیں زیادہ سے زیادہ چلیں اور ٹیکس چوری نہ ہو. یہ موٹی موٹی چیزیں ہم نے کیں تو ہم چل سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں پاکستان کے لیے اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم اب اکانومی میں ہی بہتر معیشت میں لوگوں کی فلاح ڈھونڈیں، بجائے اس کے کہ ہم خطے کے تنازعات کی صورت میں یہ دیکھ لیں کہ تجارت کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. آلو پیاز کہاں سے آئے گا تو محب وطن ہے، آلو پیاز کہاں سے آئے گا تو وہ محب وطن نہیں ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں جب تک ہم درست نہیں کریں گے، یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جن کو کیے بغیر پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکی. رائٹ، گفتگو آپ نے سنی اور سبزواری صاحب نے بڑی کہتے ہیں نا دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دیا پاکستانیوں کے. حضور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور ایک محاورہ ہے اردو میں کہ جتنی چادر ہو اتنی ٹانگیں پھیلانی چاہیے، اور ہمیں عادت ہے کہ چادر سے دگنی ٹانگیں پھیلا دو. یہ اتنے پیسے ہمارے پاس ہے نہیں جتنے ہم خرچ کر دیتے ہیں. ہمارا بجٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں آتا ہے، ابھی 5-6-7 ہزار ارب ڈیفیسٹ میں، یعنی ہم نے 15,000 کا بجٹ بنا دیا ارب کا، اور اس میں سے 7,000 ارب کہاں سے آئیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پھر ہم کٹورا لے کے نکل پڑتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھیک دے دے. ہم کس طریقے سے اپنے جو سو کالڈ رولرز ہمارے ہیں، جو ہمارے حکمراں ہیں، جو سیاستدان ہیں، غریب آدمی کے پاس سائیکل نہیں ہے چلانے کو، اور وہ 15 کروڑ کی گاڑیوں میں چلتے ہیں، اس پہ گورنمنٹ کی پلیٹیں لگا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ وہ منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کا. کس طریقے سے ہم اپنے رولرز کو یہ سمجھائیں کہ ہماری چادر چھوٹی ہے؟ یہ ایکسپینڈیچر ریفارمز کیسے آئیں گے ایکسلنسی؟ دیکھو آپ سمجھا سکتے ہیں. ہاں سمجھائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں. دیکھو پاکستان کا سسٹم ایک چل کے آ رہا، اور آپ کو بتا میں یا آپ اتنے چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم لوگ ضرور اپنا مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. جو ہم لوگ کو اپنا نیا جوان بچے ہیں جو پاکستان کا مستقبل، ان کی ابھی سے ہم لوگ ان کی ضرور یہ چیزیں ٹرانسفر کر لیں، ان کو سمجھا دے، ان کے لیے پروگرامنگ دے دے، جا کے یہ فیوچر میں یہی سنبھالیں گے، جا کے یہ اپنے معاشرہ کو سب کو ایک کریں گے. دکھ ہوئیں گے جب کسی دیکھیں گے جو ان کی کم سے آمدنی ان کے ضرورت مند ہے، وہ خود ہیلپ کر لیں گے. ایک مثال ہے، ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل جو علاج کا کافی کوسٹ ہوتا، آپ کے پاس اگر گھر میں ہے ڈرائیور ہے یا کک ہے، اگر ان کا پریشانی ہے آپ ضرور ہیلپ کر لو، ان کا علاج کر لو، ان کا ساتھ دو، ان کے بچوں کا تعلیم کا فیس پہلے دے دو. اگر آپ اتنا بڑا گاڑیاں چلا رہے یا آپ کے پاس زیادہ اللہ نے دیا، ان کو بھی خیال رکھنا، جا کے یہ لوگ ہی آپ کے گھر میں خیال رکھ رہے ہیں. کریکٹ. ایسے ٹورزم کی بات کی تھی ملیشین کونسل جنرل نے، اور آپ سے بھی گفتگو میں مجھے کچھ لگا ہے کہ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ پاکستان میں آپ کچھ بڑا کرنے والے ہیں. بالکل. ٹورزم آپ کو بتانا، اس سال کافی گلف کا لوگ آپ کے ناردرن ایریا میں آئے ہوئے، اور کافی اس میں سوشل وائرل ہوا، اور ہم کو کافی لوگ پوچھ رہے یار بخیت پاکستان میں ایسا ایریا ہے. میں ان کو بولا تھا، میں نے پھر کافی کلپ اور رپورٹ بنا کے ان کے لیے بھیجے تھے، اور امید ہے کچھ ہمارا بزنس کمیونٹی جو ہوٹلنگ کے اور ٹورزم دیکھتے ہیں پورا یو ای میں، وہ ان کی ایک وزٹ نزدیک انشاءاللہ ابر ایریا کے لیے. آمین آمین آمین. سندھ میں بھی حضور ایک گورکھیل ہے، بیچارہ بہت تباہ ہے، اس کو اللہ آباد کرے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں ایکسلنسی سے متحدہ عرب امارات کے 2030 اور 2050 ویژن کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ویک پاکستان. آج کے اس ایکسکلوسیو ویک اپ پاکستان میں آپ کو ویلکم بیک کریں گے. اور آج کا اب تک کا جو پروگرام آپ نے دیکھا ہے، یقیناً ہم نے پاکستان کے اور اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے بہت سارے اینگلز کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اس وقت میں ایک انٹرنیشنل اینگل سے ڈسکشن کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آج متحدہ عرب امارات کہاں کھڑا ہے اور 2030 اور 50 تک کہاں کھڑا ہوگا. کیونکہ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے برکس، جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے. اب اس آرگنائزیشن نے 10 12 13 سال کے بعد اپنے بننے کے
انویٹیشنز دی ہیں دوسرے ملکوں کو کہ آپ بھی آ کے ہمیں جوائن کریں, جس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے, کیونکہ یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف متحدہ عرب امارات کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں برکس کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ تنظیم اور مضبوط اور مستحکم ہوگی. لیکن ایکسیلنسی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کونسل جنرل UAE بخیت عتیق الرومیتی صاحب. سر 2030 میں اور 2050 کے ویژن میں کیا فرق ہے, کیا ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں UAE کے رولرز؟ دیکھو پلان ہمیشہ ہمارا رولر نے جتنے بھی ان کی کابینہ ہیں ان کو سارا جمع کر کے ان کی رائے لے جاتے اور ان کی سسٹم کو سامنے لیا کے اور ان کو فری ہینڈ دے کے جا کے ہر شعبے میں ان کی ترقی کرنا ہے اور ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں ان کے لیے. ابھی آپ کو جیسا دبئی UAE میں ابو ظبی میں 5 سال پہلے اور ابھی بہت فرق نظر آ رہا ہے. اور سر اب تو اتنا اچھا نظر آتا ہے کہ سوچنے پڑتا ہے کہ یار اس سے اچھا کیا ہوگا. اس سے اچھا وہی آپ کا جتنا بھی ٹریول ہوئے گا دبئی ابو ظبی, آپ بحرین جانا ہے, سعودیہ جانا, وہ لوپ میں آپ جاؤ گے. اوکے, ٹائم بھی کم ہو جائے گا اور گاڑیاں بھی نہیں جاؤ گے, ایکسپینس ہر چیز میں. اور آپ کوشش یہ بھی نظر آئیں گے آپ فضا میں ٹریول کرنا ہے, دبئی جانا ہے, یا آپ کو بالکل جیسا آپ نے موبائل نکال کے اپنا ٹیکسی منگانا ہے, وہ خود بخود آپ کے پاس آ کے رک کے پھر آپ بیٹھ کے نکل جاؤ گے. چیزیں سامنے آ رہی ہے اور ہمارا گورنمنٹ ڈلیور بھی کر کے, اور ان کے انفراسٹرکچر آلریڈی شروع ہوا. اور بجلی کا بھی اس میں بہت فوکس ہے, خاص طور پہ آپ کو بتانا پورا دنیا میں ہے انفراسٹرکچر کرنا ہے, سسٹینیبلٹی کے بھی ضرور مد نظر رکھ کے. ابھی آج کل جو بھی بلڈنگ بن رہا ہے یا گھر بنیں گے فیوچر میں وہ 3 اور 4D پرنٹر سے یہ سارا بلڈنگ ہو جائیں گے. اور میٹیریل جو بھی استعمال ہو جائیں گے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کام بھی نہیں ہو سکتا. سر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دبئی کے لیڈرز نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آبادی کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے, اور وہ پاپولیشن بڑھے گی تو آف کورس امپلائمنٹ اور اپرچونیٹیز بڑھیں گی. امپلائمنٹ بڑھیں گے لیکن اس وقت سر دبئی کی پاپولیشن از آلموسٹ 2 ملین, آلموسٹ 2 ملین, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو 3-4-5 ظاہر ملین بڑھیں تک. گے. لیکن آپ کو پتہ نا کافی مختلف ممالک میں لوگ بھی ساتھ رہ رہے, ہم پوری لوگ دنیا ان کی انفراسٹرکچر بھی دیکھنا ہے, ان کی ساتھ بھی ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بولتا جو ہمارا الحمدللہ ریاستیں ہے عوام کے لیے اور جو مقیم کے لیے سب کو برابری ساتھ چلانا ہے. گریٹ. اب سر آف کورس ہم جانتے ہیں کہ عرب ورلڈ میں اگر آنکھوں سے دیکھا جائے تو ہمیں UAE سے زیادہ ڈیولپڈ کوئی نظر نہیں آتا, لیکن UAE کی ڈیولپمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ قطر بھی کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو فیفا ورلڈ کپ کروایا, پوری دنیا کی نظر اپنی طرف کروائی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہز ایکسیلنسی دا پرنس محمد بن سلمان صاحب فرام سعودی عربیہ, انہوں نے بھی کہا میں نیوم سٹی $500 بلین کی سٹی, کام شروع ہو گیا ہے. تو ایوری ون از ٹرائنگ ٹو کمپیٹ ود UAE. سر ول یو اگری؟ نہیں, وہ اصل ہم لوگ سب مل کے پورا گلف کو, پورا عرب ممالک کو اور مسلمان ممالک کو آگے ایک بننے کا اور ان کی بہت ترقی ہونے کے لیے. اگر میں کچھ اچھا ہی بناؤں گا آپ بھی اچھا ہی بناؤ گے, میں اور آپ تھوڑا مختلف پروجیکٹوں میں, لیکن ہم لوگ دونوں کا مل کے دونوں کا فائدے کے لیے. اب سعودیہ بھی ہے, قطر بھی ہے, بحرین, عمان, کویت, آپ خود بھی دیکھ رہے اس چیزوں کو مکمل جو بھی پروجیکٹ چلے گا وہ سارا کنیکٹ ہوئیں گے اس گلف کا ساتھ. اوکے, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹر کنیکٹڈ پروجیکٹس آئیں گے, جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سب کے اندر ایک ایسی کنیکٹیوٹی کریٹ کرے گی, یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا. سر اب آنے والا وقت, ابھی ہم پروگرام کے آخری حصے میں آ گئے ہیں, بالکل میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ایک خواب دکھا کے جائیں, چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو, کتنی نا امیدی کیوں نہ ہو, کیونکہ نا امیدی تو ہمارے دین میں ویسے ہی کفر ہے. لیکن سیڈلی ایکسلنسی دینی لحاظ سے اسلام آج کے دور میں بہت پیچھے نہیں رہ گیا حضور. بولے دیکھو نہیں الحمدللہ اسلام, دیکھو اسلام انسان کا لائف میں ہے, اسلام دماغ کے اندر, دل کے اندر, روح کے اندر. بے شک اللہ دل میں سما سکتا ہے. ہر انسان میں بھی دیکھو آپ گاڑی بھی چلا رہا آٹومیٹکلی آپ صبح جب نکلو گے آپ بول گے بسم اللہ. بے شک. تو اسلام کا وجہ آپ ہر چیز کو لے, کھانے سے پہلے بھی یہی چیز ہے. اور اسلام دیکھو آپ بھی کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ, اسلام کے اوپر پہنے ہوئے. سر آپ نے پھر بھی کلچرل کپڑے پہنے ہیں, میں نے تو انگلش پہنے ہوئے نا سر, میں بھول گیا اپنا کلچر. نہیں آپ نے اپنا کلچر آج بھی رکھا ہوا ہے, which impresses us. ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی شلوار قمیض پہننی چاہیے تھی پر سیڈلی نہیں پہنی. کس طرح اپنے کلچر سے پیار, چاہے جتنی مشکلات ہوں, اپنے ملک سے پیار, چاہے جتنی مہنگائی ہو, حالات سے پیار,
سیڈلی ہم اس پیار سے دور ہو گئے ہیں. ہم یہ پیار کیسے لائیں دل کے اندر؟ دیکھو ایک ملک ہوتا دوسری ہے نا, تیسری شادی کریں سر. نہیں وہ اور مصیبتیں ہوئیں اور گی. مصیبتیں. دیکھو ملک آپ کی ایک مثال ہے یوں ہی, جیسے میں ایک لائن ہے ہمارا ملک کا نام ہے, جیسے پاکستان ایک لائن ہونا چاہیے, جدھر پاکستان کا نام آپ کو کرا ہونا چاہیے, آپ جدھر پاکستان ہے کہ آپ کو قربانیاں دینا چاہیے, پاکستان کا ہر چیز کرنا چاہیے. دیکھو یہ چیز اب پیدا ہوتا ہے, میں بار بار یہی بول رہا ہوں, اسکول میں, تعلیم میں, گھر کے اندر بچوں کو سکھانا ہے. جیسا بھی آپ کے ایک مثال آپ کی 14 اگست میں ہم لوگ اس بار اپنا کونسلیٹ میں جو مختلف چیزیں لے آئے, 3 دن ہم لوگوں نے آپ کی ملک کا خوشی منا رہے تھے. الحمدللہ. ہم بچوں کو لے آئے, مختلف آپ کی اولمپک چیمپئن بچوں کو لے آئے, ان کو ساتھ سیلیبریٹ کیا. پھر وہ ڈف اسکول سے ایک لے آئے تھے, اور ایک اسکول جو مختلف آپ کی جو بچوں کو لے آئے جو آپ کی اسپیشل چلڈرن, اسپیشل چلڈرن, اور مختلف کلچر کا, بلوچستان کا, سندھ کا, اور ہر جگہ وہ ان کے ساتھ اتنا خوش ہو گئی ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ بھی خوش ہوئے, کچھ گفٹ بھی دیے ان کے ساتھ. یہ چیزیں ان کی دل میں رہیں گے. اور وہ دیکھ کے, ہم لوگ کا لباس دیکھ کے, ایک بچے نے ہم سے پوچھا تھا وہ کون ہے, وہ شیخ زائد کا تصویر کے اوپر اشارہ کر رہا تھا. میں نے پھر ان کو بتایا تھا یہ ہمارا جوئی کا بانی نہیں ہے, جیسا آپ کا ملک کا ادھر بھی قائد اعظم آپ کے ملک کا لیڈر ہے, ہم لوگ کا اس طرح بھی ہے. سر ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن میرے دل میں آیا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم جب یو اے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں اماراتی نظر آتے ہیں, ہمیں وہاں ابو دھابی والے نہیں نظر آتے, دبئی والے نہیں نظر آتے, فجیرہ والے نہیں نظر آتے. وہ سب اپنے آپ کو اماراتی بولتے ہیں. لیکن سیڈلی ہم پاکستان جب آتے ہیں تو ہمیں سندھی نظر آتے ہیں, نہیں انشاءاللہ پشتون نظر آتے ہیں, آپ کو بلوچی نظر آتے ہیں, پنجابی نظر آتے ہیں. ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم تعصب کا شکار ہیں کہ ہم لوگ ابھی تک ایز اے نیشن پاکستانی نہیں بن سکے ہیں. تو یہ آپ سے یہ اماراتی والی فیلنگ ہمیں چاہیے, ہمیں کس طرح ملے گی سر؟ یہی میں آپ کو پھر دوبارہ وہی چیز ہے. اسکول بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسکول میں بہت ایجوکیشن میں ہم لوگ کا کتابوں میں یو ای کا نام, یو ای کا جندہ, یو ای کا بانی ہے, پھر ذہن میں آتا میں یو ای کا ہوں. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بادشاہت چاہیے سر. جمہوریت کی وجہ سے ہم نقصان میں, اگر ہمارے ابھی مونارکی ہوتی نا سر, ایک رولنگ فیملی ہوتی, تو وہ زیادہ حالات بہتر ہوتے سر. آپ لوگوں نے بھی سر شاید جمہوریت اسی لیے نہیں رکھی. نہیں, پھر اللہ کا طرف سے انسان کا جو بھی ہوتا ہے نا, یہ چیز بہتری کے لیے. لیکن پاکستان بہت اچھا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, دلوا رہا ہوں, پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. میں پتہ لوگ شاید ہمارا اس بات کا مطلب اچھا بھی نہیں لگے, لیکن میں اپنا دل سے بول رہا ہوں, میں اپنا سوچ کو, میں حیثیت ادھر میں 24 سال گزارا پاکستان میں. پاکستان کا فیوچر بہت اچھا, صرف سب کو اچھا سوچ کرنا چاہیے. And I tell you, ایکسیلنسی, کہ آپ کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں بھی یقین پیدا ہوا ہے, اور دیکھنے والوں کے دل میں بھی ایک یقین اور ٹرسٹ آیا ہے کہ مستقبل اچھا ہوگا. ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنی قابلیت پر اعتماد پیدا کرنا ہوگا, اور محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ صحیح کھانا کھانا ہوگا, وقت ضائع کرنا بند کرنا ہوگا, تعلیم پہ زور دینا ہوگا, کھیلوں پہ زور دینا ہوگا, ذہن سازی کرنی ہوگی اپنے پاکستانی قوم کی کہ وہ اب ساری نیگیٹو چیزیں نکال دیں, پازیٹیوٹی کو دیکھیں اور آگے بڑھیں. تھینک یو سو ویری مچ یور ایکسیلنسی. آپ آئے ہمارے شو پہ, ہمارے چینل پہ, 4 چاند لگائے, ہمیں بےحد خوشی ہوئی. آتے رہیے گا, اور ہم کلائمیٹ کانفرنس بھی کور کریں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ عرب امارات میں اس کلائمیٹ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے دسمبر میں, اس میں اور جو پہلے ہوئی تھی اس میں کتنا فرق ہے. صرف باتیں نہیں ہوں گی, ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اللہ حافظ.